دوسری بات، نکاح کے جیسا کہ نماز کی شرائط ہیں، نماز کے ارکان ہیں، عبادت ہے، اسی طریقے سے نکاح بھی چونکہ عبادت ہے تو نکاح کے بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ ارکان ہیں۔ ان ارکان میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے ایجاب اور قبول ہے۔ کیا ہے؟ ایجاب اور قبول۔ لڑکی کے پاس جاتے ہیں نا ایجاب و قبول کروانے کے لیے، پھر لڑکے کے پاس آتے ہیں، ان الفاظ کو کہا جاتا ہے ایجاب و قبول۔ ان لڑکا اور لڑکی میں سے جو بھی پہلے الفاظ دہرائے وہ ایجاب کہلائے گا، اور جو بعد میں الفاظ دہرائے وہ قبول کہلائیں گے۔ اور ان الفاظ کا اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ میں نے نکاح کیا یا میں نے قبول کیا۔ لڑکا یا لڑکی جو الفاظ دہرائے وہ ماضی کے الفاظ دہرائے، یہ نہیں کہ میں نکاح کروں۔ لڑکا یا لڑکی جو الفاظ دہرائے وہ ماضی کے الفاظ دہرائے، یہ نہیں کہ میں نکاح کروں گا یا میں قبول کروں گا، یہ الفاظ نہ دہرائے، ان الفاظ سے نکاح نہیں ہوگا، یہ تو مستقبل کی بات ہے۔ ماضی کے الفاظ دہرائے گا وہ کہ میں نے نکاح کیا یا میں نے قبول کیا، یہ باریک باریک سے مسئلہ ہے، تو یہ کہلاتا ہے ایجاب و قبول۔ لیکن اس ایجاب اور قبول کے لیے بھی چند چیزیں اور ضروری ہیں۔ کچھ شرائط یہ ہیں کہ ایجاب اور قبول کے وقت یہ ایجاب اور قبول کی جو مجلس ہے، اس مجلس میں لڑکا اور لڑکی موجود ہو، پہلی بات، لڑکا ہو یا لڑکی دونوں ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے تو لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل ہو، لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل ہوتا ہے، ایک وکیل بنایا جاتا ہے، 2 گواہ بنائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، لڑکی ہے لڑکا نہیں ہے تو لڑکے کی طرف سے وکیل ہو۔ نمبر 4، دونوں نہیں ہیں تو دونوں کی طرف سے وکیل ہو۔ یہ ایجاب اور قبول جو ہوگا اس میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ دونوں کے وکیل اپنے لڑکے اور اپنے لڑکی اپنے موکلوں سے اجازت لے کر آئیں گے اور بتائیں گے اس مجلس میں کہ ہم نے اجازت لی ہے، ہم ان کے وکیل ہیں، لہٰذا ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، پھر آگے نکاح کا معاملہ چل سکے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ آگے چلیں تھوڑا سا، تو پھر اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس ایجاب اور قبول اور نکاح کے معاملے میں 2 گواہ لازمی ہونے چاہیے، کم از کم ہونے چاہیے، کم از کم 2 گواہ، اور وہ دو گواہ ایسے ہوں کہ جو بالغ ہوں اور ایجاب اور قبول کو سننے والے ہوں، ایجاب اور قبول کو سننے والے ہوں۔ جس مجلس میں نکاح ہو رہا ہے اس مجلس میں وہ دونوں گواہ موجود ہوں۔ اگر نکاح تو یہاں بیٹھ کر ہو رہا ہے لیکن گواہ کہیں اور ہے، وہ فون پر سن رہے ہیں، وہ ویڈیو کالنگ پر سن رہے ہیں، تو اس صورت میں نکاح نہیں ہوتا۔ ایک چیز۔ دوسری بات میں نے ذکر کیا نا کہ ایجاب اور قبول کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا یا لڑکی میں سے دونوں ہوں یا کوئی ایک ہو اور دوسرے کا وکیل ہو۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ اگر ایک طرف سے تو ہے، لڑکا ہے مثال کے طور پر مجلس میں، گواہ بھی موجود ہے، لیکن لڑکی نہیں ہے، لڑکی فون پر بیٹھ کر قبول کر رہی ہے یا لڑکی کا وکیل فون پر ہے، چاہے ویڈیو کالنگ ہے چاہے آڈیو کالنگ ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کو الٹ کر لیں، لڑکی ہے جس مجلس میں، اس مجلس کے اندر گواہ موجود ہیں لیکن لڑکا ہوتا ہے ایسے باہر اٹھ گیا، لڑکے کی طرف سے وکیل نہیں ہے، لڑکا آڈیو یا ویڈیو کالنگ پر قبول کر رہا ہے، ایجاب کر رہا ہے، یا اس کا وکیل ایسا کر رہا ہے، تو اس سے بھی نکاح نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آڈیو کالنگ یا ویڈیو کالنگ یا انٹرنیٹ پر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر اور آڈیو کالنگ پر اور ویڈیو کالنگ پر نکاح کے دوسرے جائز طریقے بھی ہیں۔
اس طریقے سے نہیں ہوتا جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، اس طریقے سے نہیں ہوتا جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب دوسرے جائز طریقے میں ذکر کروں گا تو بات بہت لمبی چلی جائے گی اور ضروری چند باتیں رہ جائیں گی۔ البتہ جو ساتھی پوچھنا چاہے وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ بہرحال تو ایک مجلس کے اندر لڑکا لڑکی یا ان کے وکیل اور گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور گواہوں کا ایجاب اور قبول والے الفاظ کا سننا بھی ضروری ہے۔ یہ نکاح کی شرائط ہیں، یہ نکاح کے ارکان